یتیموں کے متعلق پیش کر بھائی میں کیسے پڑھوں؟ آپ جانتے ہیں نا کہ سرور کائنات جناب سید الشہداء کی سرور کائنات کی روش کیا ہے؟ تھوڑا سا جانتے ہیں مسائل تفصیل سے پڑھتا ہوں. جب جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر آئی تھی تو میں نے کتابوں میں خود پڑھا ہے کہ سید الشہداء نے کیا کیا؟ بلایا عباس خیمے نصب کرنے کے. مطلب خیمے نصب ہوئے کہ عباس ذرا میری بہن زینب کو بلا جناب زینب تشریف لائے. بھیا آپ نے یاد فرمایا ہے؟ کہا زینب اسے سے بری خبر آئی ہے ذرا رقیہ کو بلا جناب رقیہ مولا حسین کی چھوٹی بہن ہے اور جناب مسلم کی بیوہ ہے. وہ ان کی بیٹی کا نام عاتقہ ہے. بعض نے دو بیٹیاں لکھی عاتقہ اور حمیدہ. مجھے تفصیل میں نہیں جاننا. جناب رقیہ نے اپنی بیٹی کو آواز دی عاتقہ ماموں نے بلایا ہے میرے ساتھ. جیسے ہی ایک یتیمہ بچی کو آتا لے کہا مولا حسین مسجد سے کھڑے ہو گئے آگے بڑھے بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا اور ایک مرتبہ جناب زینب سے فرمایا زینب میری صندوقچی لا دیجیے. جناب زینب صندوقچی لائی. مولا حسین نے اس میں سے دو بالیاں نکالی اپنے ہاتھوں سے جناب عاتقہ کے کانوں میں پہنائی. کہا بیٹی اپنے آپ کو یتیم مت سمجھیے ابھی ماموں زندہ ہے. اب وہاں قریب میں اور چھوٹی سی بچی کھڑی ہے. اگر کوئی بچی یتیم ہو جائے اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جاتا ہے اور اسے نئی بالیاں پہنائی جاتی ہے. بس پہ شام میں غریبہ آ گئی. بچی کا نام سکینہ ہے. وہ انتظار میں تھی میرے سر پہ کوئی شفقت کا ہاتھ مجھے کوئی نئی بالیاں پہنا. اتنے میں شکر آ گیا. اس نے سر پہ ایسا ہاتھ رکھا جب اس نے بالیوں میں ہاتھ ڈالا جناب سکینہ نے فرات کا رخ کیا اور بلند آواز سے کہا چچا بڑے بڑے دیگر علماء نے اس روایت کو نقل کیا ہے. میرا آپ سے بات ہے اگر گھر جا کے بھی اس روایت کو سوچیں گے تو رونا ضرور ہے. شیعہ سنی تمام علماء نے کہا اول سفر کو پیلیاں دربار یزید پہنچی. پہلی سفر تھی جمعے کا دن تھا. دربار یزید بہت بڑا ہے. اگر کوئی شام زیارت کے لیے گیا ہو اس نے دیکھا ہوگا یزید دوسرے کونے میں بیٹھا تھا. جس دروازے سے بیویاں داخل ہوئی وہ دور تھا. یزید کی جو بیوی ہے نا وہ اہل بیت کی ماننے والی تھی. ایک نام ہے آپ کے ذہنوں میں ہے. اب تفصیل کا وقت نہیں کہ یزید سے شادی کیسے ہوئی لیکن وہ ہمیشہ مولا کی سلامتی کی دعائیں مانگا کرتے ہیں. جیسے آج ہم امام زمانہ کی سلامتی کی دعائیں مانگتے ہیں. مولا حسین کا بہت احترام کرتی تھی. مولا کی سلامتی کی دعائیں مانگتی. ایک مرتبہ کچھ خواتین نے ہند سے کہا ہے میرے شوہر کو باغیوں میں فتح ہوئی ہے. کربلا میں عراق میں کچھ باغیوں نے بغاوت کی تھی. تیرے شوہر نے انہیں مار دیا. باغیوں کی بہنیں اور بیٹیاں دربار میں آنے والی ہیں. ہند نے کہا مجھے نیا برقع سلوا دو. اس کا نقاب باریک رکھنا تاکہ میں دیکھ سکوں باغیوں کی بہنیں بیٹیاں ہیں کیسی. ہند کو نہیں پتا یہ بیویاں کون ہیں. بتایا یہ باغیوں کی بہنیں. بس ایک مرتبہ ہند آئی اور اس نے کہا میں زمین پہ کھڑی نہیں ہونا چاہتی میرے لیے تخت لگا دو. تخت پہ کھڑی تھی. اب اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا نہیں تو آنکھیں بند کرتے ذرا دمشق چلیے شام چلیے. جیسے ہی جناب زینب دروازے سے داخل ہوئی نا یزید کے دربار میں بیوی کی نظر پڑی ہند پہ. بیوی نے فوراً جناب ام کلثوم سے فرمایا
دور کی بینائی میں دور کی چیزیں دیکھ نہیں پاتا. ایک مرتبہ جناب زینب نے فرمایا ام کلثوم ذرا غور سے دیکھی سامنے ہند کھڑی ہے. جناب ام کلثوم نے پوچھا بی بی کون سی ہند؟ وہی جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا. جناب زینب نے فرمایا ہاں ام کلثوم وہی ہند جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا. دونوں بہنیں رونے لگی. بیوی جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا وہ تو پردے میں ہے, ہماری چادریں چھین لی. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. ایک مرتبہ دونوں بیویاں سر جھکا کے گزرنے لگی. جیسے ہند کے سامنے پہنچی جناب زینب کبریٰ آگے تھی. جیسے ہند کے سامنے گزرنے لگی نا ہند نے آواز دے کے کہا من ایب بلاد انتم, آپ سب لوگ یہ جو قیدی مرد اور عورتیں آئی ہیں کون سے شہر میں رہنے والے ہیں؟ جناب زینب نے سر جھکائے جھکائے فرمایا, سر نہیں اٹھائے, نحن من بلاد المدینہ, ہم لوگ مدینہ شہر کے رہنے والے ہیں. مدینہ کا نام آنا تھا ہند تخت سے اتری زمین میں آنا. جناب زینب نے سوال کیا آپ تخت سے کیوں اتری؟ ہند نے بڑے ادب سے عرض کی بیوی مدینے والوں کے احترام بیوی میں مدینے والوں کا بہت احترام کرتی ہوں. جناب زینب نے سنا نا مدینے والوں کے احترام میں بیوی کے آنسو بہنے لگے. ہند نے بڑے ادب سے سوال کیا بیوی اگر آپ سے پوچھوں کسی مدینے والے کا تو آپ جانتی ہیں مدینے والے کو؟ جناب زینب نے فرمایا کس کا پوچھنا چاہتی ہے؟ ہند نے خوش ہو کے کہا بیوی مدینے میں میرے مولا حسین
محرموں کا مجمع ہے.